السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ آج ہم جس چھوٹے سے موضوع پہ بات کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ نماز تسبیح کیا ہے۔ یاد رکھ لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے میرے چاچا عباس، کیا میں آپ کو ایک ایسی نماز نہ سکھاؤں جس میں اللہ رب العزت 10 قسم کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، جس میں چھوٹے گناہ، بڑے گناہ، خفیہ کیے گئے، اعلانیہ طور پہ کیے گئے، بھول سے کیے گئے، عمدن کیے گئے، الغرض اس طرح کے سارے گناہ جو ہے وہ معاف ہو جائیں گے۔ اور اس میں آپ نے 4 رکعت نماز پڑھنی ہے بطور نفل کے۔ اس 4 رکعت میں جب ہم سورۃ فاتحہ پڑھ چکے ہیں اور کوئی سورت پڑھ چکے تو رکوع جانے سے پہلے 15 دفعہ ان کلمات کو جو ہے وہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ کلمات آپ نے 15 دفعہ رکوع سے پہلے پڑھنے ہیں، پھر اللہ اکبر کر کے رکوع میں جانا ہے اور رکوع میں ان کلمات کو 10 دفعہ پڑھنا ہے، پھر رکوع سے اٹھنا ہے، سمع اللہ لمن حمدہ، ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ یہاں پہ رکوع کے بعد بھی آپ نے اسے 10 بار پڑھنا ہے، اور پھر اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جانا ہے تو سجدے میں بھی 10 بار پڑھنا ہے، اور پھر سجدے سے اٹھ کر جب بیٹھنا ہے 2 سجدوں کے درمیان تو وہاں پر بھی انہی کلمات کو 10 دفعہ پڑھنا ہے، اور پھر دوسرے سجدے میں اللہ اکبر کہہ کے جانا ہے تو وہاں پہ بھی 10 دفعہ پڑھنا ہے، اور پھر دوسرے سجدے سے جب اٹھنا ہے دوسری رکعت کے لیے تو پہلے سیدھا ہو کے بیٹھنا ہے اور ان کلمات کو 10 دفعہ پڑھنا ہے، اور پھر اللہ اکبر کہے بغیر سیدھا کھڑا ہو جانا ہے اور دوسری رکعت شروع کر دینی ہے۔ اس میں سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے اور آگے کوئی بھی سورت پڑھ لیں، سورۃ قل واللہ احد پڑھ لیں یا سورۃ قل اعوذ برب الفلق پڑھ لیں، پھر سورت مکمل کرنے کے بعد ان کلمات کو 15 دفعہ پڑھنا ہے۔ رکوع میں، رکوع کے بعد سجدے میں، 2 سجدوں کے درمیان، دوسرے سجدے میں، اور پھر جب اتحیات کے لیے بیٹھنا ہے تو پہلے ان کو 10 دفعہ پڑھنا ہے اور پھر اتحیات شروع کرنی ہے۔ الغرض اس طرح کر کے 4 رکعتیں پوری کرنی ہے تو ہر رکعت میں یہ 75 بار جو ہے وہ ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ اگر ہو سکے تو اس نماز کو روزانہ پڑھ لیں، اگر روزانہ نہیں پڑھ سکتے ہیں تو ہفتے میں 1 بار پڑھ لیں، اگر ہفتے میں 1 بار نہیں پڑھ سکتے ہیں تو مہینے میں 1 بار پڑھ لیں، اگر مہینے میں 1 بار نہیں پڑھ سکتے ہیں تو سال میں 1 دفعہ پڑھ لیں، اور اگر سال میں بھی نہ پڑھ سکیں تو کم از کم عمر میں 1 بار اسے ضرور پڑھ لیں کہ اللہ تعالیٰ اس نماز کے ذریعے 10 قسم کے گناہ، جس میں چھوٹے گناہ، بڑے گناہ، پوشیدہ گناہ، ظاہری اعلانیہ طور پہ کیے گئے گناہ، بھول کے کیے گئے، جان بوجھ کے کیے گئے، جیسے بھی گناہ کیے گئے ہوں گے، 10 قسم کے گناہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اس نماز کے ذریعے معاف فرما دیتا ہے۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے، امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے، امام ترمذی رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔ بہت سارے محدثین اس روایت کو ضعیف قرار دیتے ہیں، لیکن شیخ البانی رحمہ اللہ اس حدیث کے تمام طرق جمع کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ حدیث کے اتنی سندیں اور طرق ہیں کہ یہ حدیث اپنی صحت کو پہنچ جاتی ہے، اس لیے احادیث کے اندر، صحت کے اندر اس حدیث کا درجہ جو ہے وہ حسن لغیری ہے، لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے اور اس نماز کو پڑھا جا سکتا ہے۔ جو لوگ بھی اس نماز کو پڑھنا چاہیں ایسے ٹائم کا انتخاب کریں کہ جس میں نفل نماز پڑھنا جائز ہو،
یعنی جو ممنوع اوقات ہیں نماز پڑھنے کے، جن میں نماز پڑھنا منع ہے، ان اوقات کے علاوہ رات کو جب مرضی چاہیں پڑھیں، ظہر کے بعد جب چاہیں مرضی پڑھیں، پس زوال کے اوقات میں، فجر کے بعد سورج کے طلوع ہونے تک یا عصر کے بعد مغرب تک، اس اوقات میں، منع ہونے اوقات میں نہ پڑھا جائے۔ اس کے علاوہ جب چاہیں اس نماز کو پڑھیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس نماز کو پڑھنے کی، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس نماز کو ہماری طرف سے قبول فرمائے۔ یہاں پہ ایک سوال سمجھ لیں کہ رکوع کے اندر اور رکوع کے بعد کھڑا ہونا، اور رکوع کے بعد پہلے سجدے میں، سجدے کے درمیان اور آخری سجدے میں جو تسبیحات ہوتی ہیں، یعنی سبحان ربی العظیم یا سبحان ربی الاعلیٰ، ان کے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف یہ پڑھ لیں تب بھی کافی ہے، اور اگر تسبیحات پڑھ کر اس کو پڑھ لیں تو بھی جائز ہے۔ جس بات میں شریعت میں بتایا نہ گیا ہو اس عمل میں دونوں طرح جائز ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی اس بارے میں وضاحت موجود نہیں ہے، اس لیے رکوع کے جو تسبیحات ہیں وہ پڑھ کر بھی اس کو پڑھا جا سکتا ہے، یا اس کے علاوہ بھی اس کو پڑھا جا سکتا ہے، اس کے ساتھ بھی، اس کے الگ بھی، جو بھی آسانی ہو پڑھا جا سکتا ہے۔ رکوع میں، رکوع کے بعد، سجدے میں، دو سجدوں کے درمیان، آخری سجدے میں اس کو جو ہے وہ 10 بار پڑھنا ہے، اور رکوع سے پہلے اس کو جو ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، رکوع سے پہلے جو ہے وہ اسے 15 دفعہ پڑھنا ہے۔ یہ ہے اس نماز کا طریقہ، کوئی لمبا چوڑا اس کے اندر لازمی نہیں ہے، جو مرضی صورتیں پڑھیں، ہر رکعت میں سورت اخلاص پڑھ لیں تب بھی جائز ہوگا، اگر اس میں کوئی اور صورتیں ساتھ پڑھ لیں گے تب بھی جائز ہوگا، کوئی مخصوص صورت نہیں ہے۔ باقی پوری نماز کا وہی طریقہ ہے، التحیات ویسے ہے، درود شریف ویسے ہے، باقی ساری دعائیں ویسے ہیں۔ یہ ہے یہ نماز تسبیح۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری طرف سے اس کو قبول فرمائے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام مسلمان بہن بھائیوں سے میری یہ گزارش یہ ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور تمام ویڈیوز کو آگے بھی شیئر کریں۔ انشاءاللہ تعالی یہ سب کے لیے صدقہ جاریہ جو ہے وہ بنے گا۔ آپ اپنی رائے کا کومنٹس میں پوری طرح اظہار کر سکتے ہیں، اور اگر کوئی بات پوچھنا چاہیں تو آپ کومنٹس میں پوری طرح پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔